السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اساليب الانشاء کا یہ 5واں سبق آپ حضرات سامنے ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو بھی اسی طرح دیکھیں گے اور اتنا ہی پیار دیں گے جتنا کہ پہلے ویڈیو کو دیکھا تھا اور پہلے کے اسباق کو آپ لوگوں نے پڑھا اور سنا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقۃ السیر فی موضوع الانشاء، اتبع الخطوات الآتیہ عند الکتابۃ فی ای موضوع انشائی۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کے مفردات کو حل کر لیتے ہیں۔ طریقۃ جمع طرائق ہے، طریقۃ جمع طرائق، انداز، کیفیت، طریقہ، ڈھنگ، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ سارا یسیر سیرن، سارا احد یسیر سیرن و مسارن و مسیرتن، کسی کا چلنا، آگے بڑھنا، ترقی کرنا، کوئی راہ اختیار کرنا، کوئی طریقہ اپنانا، سارے معنی سارا کے آتے ہیں۔ سارا احد قدمن الی الامام، کسی کا آگے بڑھنا، ترقی کرنا، اور باصلہ کے ساتھ سارا احد بشیء قدمن الی الامام، سارا احد بشیء قدمن الی الامام، کسی کو آگے بڑھانا، ترقی دینا۔ اتبع احد احدا یا الشیء، اتبع احد احدا او الشیء یتبع اتباعا، کسی کی پیروی کرنا، کسی چیز کے پیچھے چلنا، کسی کو فالو کرنا۔ خطوات خطوتن کی جمع، خطوات خطوتن کی جمع۔ قدم ڈیگ، دو قدموں کے درمیان کی حرکت، یہاں پر امور کے معنی میں ہے، ٹپس کے معنی میں ہے۔ تو چلیے اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ انشاء پردازی کے موضوع میں ترقی کرنے کا طریقہ، انشاء پردازی کے موضوع میں ترقی کرنے کا طریقہ۔ انشاء پردازی میں کسی بھی موضوع پر لکھتے وقت آپ مندرجہ ذیل امور کی پیروی کیجیے۔ یجب ان تفکر فی راس الموضوع وان تفهم الغرض منه جیدا حتى لا تخطئه او تهمل بعض اجزائه، ففي وصف منزل لا تجعل جل موضوعك في وصف حديقته، وفي فوائد الانهار لا تجعل الموضوع في نهر النيل۔ راس الموضوع، نفس موضوع، اصل موضوع۔ فہم یفہم فہمن، فہم احد الشیء یفہم فہمن، کسی چیز کو سمجھ لینا، ادراک کر لینا، جان لینا۔ غرض جمع اغراض، مقصد۔ اخطأ احد فی شیء یخطئ اخطاء، کسی چیز میں غلطی کرنا۔ اخطأ الغرض، مقصد سے ہٹ جانا۔ اہمل احد الشیء یہمل اہمالا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، کام میں نہ لانا۔ اور اہمل امرہ، لاپرواہی برتنا، دھیان نہ دینا۔ اہمل واجبہ، اپنے فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، اپنے فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا۔ جل جمع اجلال ہے، اس کا معنی کسی چیز کا بڑا حصہ، وافر مقدار، یہ بالکل بعینہ کل کی طرح استعمال ہے اور کل کے معنی میں بھی ہے، اور وزن بھی وہی ہے۔ وصف منظر کشی۔ وصف احد الشیء یصف وصفا، کسی چیز کی منظر کشی کرنا، کسی چیز کو بیان کرنا۔ ایسے ہی وصفہ کا ایک استعمال ہے، وصف احد فلانا بکذا، وصف احد فلانا بکذا، کسی کو کسی چیز سے متہم گرداننا، متہم قرار دینا، کسی کو کسی چیز میں متہم گرداننا، کسی چیز میں ملوث قرار دینا۔ تو چلیے اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یجب ان تفکر فی راس الموضوع وان تفهم الغرض منه جیدا، اصل موضوع میں غور و فکر کرنا اور اس کے مقصد کو اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے، تاکہ آپ اس کو چھوڑیں نہ اور موضوع کے بعض اجزاء کو ترک نہ کریں۔ ففی وصف منزل لا تجعل جل موضوعك فی وصف حدیقته، وفی فوائد الانہار لا تجعل الموضوع فی نہر النیل۔ لہذا گھر کی منظر کشی کرتے وقت آپ اپنے موضوع، تمام تر موضوع کو گھر کے باغیچے کی منظر کشی میں مت لگائیے، اور نہروں کے فوائد بیان کرتے وقت اپنا موضوع نہر نیل کو مت بنائیے۔ اگر آپ حضرات
ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ وَيَجِبُ أَن تَعْرِفَ هَلِ الْمَوْضُوعُ وَصْفٌ لِشَيْءٍ فَقَط أَوْ بَيَانٌ لِفَائِدَتِهِ فَحَسْبَ أَوْ هُمَا مَعًا، وَهَلْ هُوَ افتخار من جانب واحد أو مفاخرة من الجانبين أو حديث عن النفس۔ اس میں نیا لفظ تو کوئی نہیں ہے، ایک افتخار ہے۔ افتخر احد بشیء یفتخر افتخارا، کسی کا کسی چیز پر فخر کرنا، نازا ہونا۔ فاخر احد یفاخر مفاخرتا، کسی کا کسی کے مقابلے میں اپنا فخریہ بیان کرنا۔ حدیث عن النفس، دل کی بات۔ حدیث عن النفس، دل کی بات۔ تو چلیے اب اس کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ آیا موضوع کسی چیز کی صرف منظر کشی میں ہے یا اس کے صرف فوائد کو بیان کرنے میں ہے، یا دونوں ایک ساتھ مقصود ہے، اور آیا یہ ایک جانب سے فخریہ بیان کرنا ہے یا جانبین سے فخریہ بیان کرنا ہے، یا دل کی بات کہنی ہے۔ وَمِمَّا يَجِبُ أَن تُعْنَى بِهِ عِنَایَةً تَامَّةً أَلْفَاظُ الْمَوْضُوعِ، فَرُبَّ نُقْطَةٍ أَوْ حَرَكَةٍ أَخْطَأْتَ بِهَا الْغَرْضَ وَزَلَلْتَ الطَّرِيقَ وَكَتَبْتَ فِي مَوْضُوعٍ آخَرَ غَيْرِ الْمَطْلُوبِ مِنْكَ فَقَدْ تَضِلُّ فِي مِثْلِ السَّبَاحَةِ وَالسِّيَاحَةِ وَالنَّخْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْبِحَارِ وَالْبُخَارِ وَمِثْلُ الْعَلَمِ وَالْعِلْمِ وَالدَّيْنِ وَالدِّينِ۔ عنیہ یعنا عنایتاً، پہلے بتا دیا ہوں، عنیہ بکدا، عنیہ بکدا یعنا عنایتاً، کسی چیز پر توجہ دینا، دھیان دینا۔ اخطا احد فی کدا، اس کا مطلب ہوتا ہے غلطی کرنا، لیکن اخطا احد الشیء ڈائریکٹ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوگا خطا کر جانا کسی چیز میں، جیسے نشانے پہ نہ لگنا، نشانہ چوک جانا۔ ضل احد الطریق یضل ضلالا، کسی کا گمراہ ہونا، راستہ بھٹک جانا۔ سباح سبح یسبح سباحتاً، سبح یسبح سباحتاً، تیرنا، تیراکی سیکھنا۔ ساح احد یسیح سیحا وسیاحتاً، کسی کا شہروں اور ملکوں میں گھومنا، سیر و تفریح کرنا۔ نخلۃ جمع نخل و نخیل، اس کا معنی ہے کھجور کا درخت، کھجور کا درخت۔ نحلۃ جمع نحل، نحلۃ جمع نحل، شہد کی مکھی، نحلۃ جمع نحل، شہد کی مکھی۔ بحار بحرن کی جمع ہے سمندر، بخار یہ ابخرہ اس کی جمع ہے، بخارن جمع ابخرہ، بھاپ گیس۔ بخر الماء یبخر بخاراً، اس کا معنی ہوگا پانی کا بھاپ بن جانا۔ علم جمع اعلام، جھنڈا۔ علم جمع علوم، جاننا، ادراک۔ دین قرض کے معنی میں ہے، جمع دیون ہے۔ دین جمع ادیان، دین جمع ادیان، مذہب۔ تو چلیے اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور ان چیزوں میں کہ جن پر توجہ دینا ضروری ہے موضوع کے الفاظ ہیں، کیونکہ بسا اوقات ایک نقطہ یا ایک حرکت جن کے ذریعے سے آپ نے مقصد کو فوت کر دیا، راستہ بھٹک گیا اور آپ اس دوسرے موضوع پر لکھ بیٹھے جو آپ سے مطلوب نہیں تھے، اور آپ اس طرح کی الفاظ میں بھٹک سکتے ہیں جیسے سباحہ، سیاح، سباحہ کی جگہ سیاحہ، اور نخلا کی جگہ نحلہ، بحار کی جگہ بخار، اور علم کی جگہ علم، اور دین کی جگہ دین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ حضرات کو یہ سبق اچھا لگا ہو اور یہ سلسلہ کافی مفید معلوم ہو تو دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔